میں کل ایک کرکٹ کی ایک ریل دیکھ رہا تھا، کیونکہ ان کا تعلق کرکٹ سے ہے تو کرکٹ کی بات ہو. وقار یونس نے بڑا تیز گیند کرایا اور ایل بی ڈبلیو کر دیا سری کانت کو. سری کانت نے پروٹیسٹ کیا کہ میرا بیٹ انوالو تھا ایل بی ڈبلیو سے پہلے، امپائر نے آؤٹ دے دیا اینڈ سری کانت واکڈ آؤٹ. بٹ ہی واز ویری اپسیٹ کہ انفیئر ہوئی یہ بات. تو عمران خان اسٹاپڈ ہم اور اسے کہا واپس آؤ، دوبارہ بیٹنگ کرو، اور اگلی گیند پہ سری کانت دوبارہ آؤٹ ہو گئے. تو جیسے کرکٹ میں فیئرنس رہی ویسے ہی فیئرنس ایکسپیکٹ کی جاتی ہے جوڈیشل پروسیڈنگز میں. یہ تھوڑی بات ہے کہ 400 مقدمے لڑ لیے، مگر اب حالات جب یہ ہو جائیں کہ وکالت نامے بھی نہیں دیں گے لڑنے کے لیے اور ضمانتیں بھی نہیں لگائیں گے تاکہ ضمانت پر باہر آ جاؤ، میڈیکل گراؤنڈ بھی نہیں انٹرٹین کریں گے، میڈیکل گراؤنڈ پر بیل بھی نہیں گرانٹ ہوگی، جیل مینولز کی بھی کوئی کمپلائنس نہیں ہوگی، جیل رولز کو بھی ہوا میں اڑایا جائے گا، آئین کو بھی نہیں دیکھا جائے گا، عدالتی آرڈرز بھی نہیں دیکھے جائیں گے. یہ پاکستان کی موسٹ امپاسبل لیگل ریپرزنٹیشن، یہ پاکستان کی موسٹ چیلنجنگ لیگل ریپرزنٹیشن ہے کہ جس میں سمجھ نہیں آتی رہنمائی آئے تو کہاں سے آئے، کون سی کتاب سے آئے، کون سی پریسیڈنٹ سے آئے، یا کون سی عدالت ہے جو ریسکیو کو آئے ان دس سچویشن جہاں پر سب دروازے ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ کر کے سب دروازے بند ہو چکے ہیں. بشریٰ عمران صاحبہ، ان کی اہلیہ، ان کے ساتھ بھی یہی ٹریٹمنٹ ہے، ان کے ساتھ بھی آئی کی کمپلیکیشن ہے، ان کے ساتھ بھی سولیٹری کنفائنمنٹ ہے. میری اس سال 2 ملاقاتیں ہوتی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ. ایک فروری میں جس ساری گفتگو کا ٹاپک اور ڈسکشن یہ تھی کہ میری آنکھ کے ساتھ جان بوجھ کے یہ کیا گیا جس سے میری آنکھ کی بینائی چلی گئی. اس کے 2 مہینے کے بعد دوبارہ اندر جاتا ہوں تو سچویشن پہلے سے بھی بری ہوتی ہے اور وہ سولیٹری کنفائنمنٹ کی شدید شکایت ہوتی ہے. اور اس شدید شکایت میں بڑے طریقے ہیں سولیٹری کنفائنمنٹ کو دور کرنے کے، ریلیف دینے کے. آپ نہیں ملانا چاہتے فیملیز کو نہ ملائیں، آپ نہیں ملانا چاہتے وکلا سے نہ ملائیں. اور طریقے ہیں، پڑھنے کے لیے اخبار دے دیں، پڑھنے کے لیے کتابیں دے دیں، دیکھنے کے لیے ٹی وی دے دیں، سننے کے لیے ریڈیو دے دیں، بات کرانے کے لیے واٹس ایپ پہ بات کرا دیں ان کے بیٹوں سے. جو پروفیشنل لائرز ہیں ان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور 300-400 مقدمات میں ان کی پروفیشنل کیسز میں نمائندگی کر چکے ہیں، ان سے ملاقات ہو جائے. مگر ایک ایک کر کے یہ سب کے سب جو ان کے بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں، he has been disentangled to all of them. دیکھیں، یہ 74 ایئرس کی ایج ایک ایڈوانسڈ ایج ہوتی ہے. کبھی میڈیکل کی گراؤنڈ 250-300 کیسز میں نہیں ریز کی، اور میڈیکل کی گراؤنڈ ایگزسٹ کرتی ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ اڈیالہ جیل کے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، یہ ان کی رپورٹیں کہہ رہی ہیں کہ دس از دی کرنٹ سچویشن. This is the situation of heart, this is the situation of blood pressure, this is the situation of eye, this is the situation of his anxiety, and all of this is being caused due to solitary confinement. ہم نے کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ سے جب بھی رجوع کیا گزشتہ 1-1.5 سال میں سخت مایوسی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے. نہ کوئی پٹیشن ہے تو وہ نہیں لگتی، آبجیکشنز ہے تو وہ ریموو نہیں ہوتے، پٹیشن لگانا ہے تو وہ ناممکن کام ہے، اور ریلیف لینا تو ایک خواب ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل جائے. وہ ریلیف جو بنتی ہے، جو ڈیزرو کرتے ہیں، جو آپ انٹائٹلڈ ہیں. ایک خاتون انٹائٹلڈ ہے اما کے مقدمے میں، یا ایک 74 سال کا شخص مستحق ہے آن دا بیسس آف ہز ایج، آن دا بیسس آف میڈیکل گراؤنڈس.
یہ بات یاد رہے میری تو ٹپس پہ، کوئی دہشت گردی کے مقدمے میں کانوکٹ نہیں ہے عمران خان صاحب، 780 نہیں لگی ہوئی کہ ملاقات نہیں کرانی، کوئی نیشنل تھریٹ نہیں ہے وہ، آفیشل سیکرٹس ایکٹ میں کوئی نیشنل سیکرٹ یا نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ نہیں ہے کہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھنا ہے ان کو، کسی سے ملوانا نہیں ہے، بات ادھر سے ادھر نہ ہو جائے، ایسا تو کوئی مقدمہ ہے ہی نہیں. یہاں تو القادر کا کیس ہے، ایک توشہ خانہ توفوں کا کیس ہے، یہ کیس کوئی کیس نہیں ہوتے. اور ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ان کیسز کو بھی لائیں نا، ہمیں موقع تو دیں ان کیسز کو بھی، ایک دفعہ ان کو بھی کہ ہم نبڑ لیں ان کیسوں سے بھی جہاں اتنے کیے. تو کسی بھی دن موقف یہ نہیں رہا کہ مقدمے ختم کر دو اور باہر نکالو، موقف تو یہ رہا ہے کہ علاج کرا دو، موقف تو یہ رہا ہے کہ سولیٹری کنفائنمنٹ دور کر دو. مقدمے بنانا آپ کا پریروگیٹو ہے، آپ بناتے جائیں، ہم لڑتے جائیں گے، ہم نے پہلے بھی لڑے ہیں، ہم اور بھی لڑ لیں گے، دیٹس ناٹ این ایشو. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج سے 2 ہفتے پہلے بہت تفصیل سے ایک بہت اہم پٹیشن سنی ہے، سولیٹری کنفائنمنٹ پر فیصلہ محفوظ ہے. مسٹر جسٹس خادم حسین سمرو صاحب نے بہت پیشنٹ ہیئرنگ دے کر سب کو، سرکار نے بہت کوشش کی کہ وہ کیس نہ سنا جائے، اس کو ریلیف ان کو نہ ملے، مگر اس فیصلے کے بعد بھی ہونے والے جو ایونٹس ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ روزانہ صبح شام حالات اور سچویشن بدلتے رہے. لٹرلی مجھے تو مثالیں تو بہت آتی ہیں ایسے ہی کہ کوئی حکومت کہے آئے ہمارے پیچھے پیچھے گاڑی پر رائٹ کا انڈیکیٹر دے کے تو خود لیفٹ مڑ جائیں اور آپ رائٹ مڑ جائیں. تو ہوا تو کچھ ایسے ہی ہے ان حالات میں. ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ یہ کیا جائے گا. خواتین کے لیے ہمیشہ اسپیشل رعایت ہوتی ہے، یہ بھی ایک کوئنسیڈنس نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ دونوں کی آنکھیں جیل اتھارٹیز کنفرم کر رہی ہیں کہ خراب ہیں، اور اگر آپ ان کو پیمز بھی لے گئے ہیں تو آپ نے پیمز میں بھی کوئی ان کا ٹریٹمنٹ کر کے آنکھ پہ بینڈیج کر کے آپ نے ان کو روانہ summarily is the word, it was a summary examination by a different hospital, by different doctors, not in the presence of. تو ایک اوپن وائلیشن ہے آف دی بریک تھرو جو 1 سال کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ بریک تھرو دی. چھٹیاں 1.5-2 مہینے سے چھٹیاں چل رہی ہیں، کسی کیس کی فکسنگ کی بات نہیں ہو رہی، کوئی کیس نہیں لگایا جا رہا، پر چھٹیاں اب ختم ہیں، اگست کا مہینہ ختم ہے. جہاں اتنا ویٹ ہوا وہاں 1 ہفتہ اور صحیح، 10 دن میں سپٹمبر سٹارٹ ہے. ایف سی سی بھی چلے گئے ہیں ہم، سپریم کورٹ، فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ لے گئے ہیں ہم بیل ایک خاتون کی، اور 5 منٹ کا کیس ہے. میں امید کرتا ہوں کہ پہلے ہی ہفتے میں جب چھٹیاں ختم ہو جاتی ہیں سنا جائے وہ کیس.